جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا کیسز بڑھنے لگ گئے ہیں دوبارہ سے، اور آج اسی حوالے سے NCOC کا ایک عام اجلاس بھی ہوگا جس میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اب سکولز کا دوبارہ سے مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ کیسز ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہفتے میں بڑی تیزی سے بڑھے، اور شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ گو کہ سچویشن ابھی نومبر اور دسمبر والی تو نہیں ہے، لیکن ابھی اگر کرنٹلی دیکھا جائے جب سے اسکول کھلے شفاعت، یہ کیسز ایک دم سے دوبارہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ جی جناب، کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں، اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج جناب ایک بڑا عام اجلاس ہونے جا رہا ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں، جس میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم شریک ہوں گے اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ صورتحال ایسی نہیں جیسے مدیہ بتا رہی تھی کہ جو شفقت محمود صاحب نے بتایا ہے کہ نومبر دسمبر میں جیسی صورتحال سامنے آ رہی تھی ویسی تو نہیں ہے، البتہ گزشتہ ہفتے میں کیسز بڑھ گئے ہیں، اور دوسری جانب 65 برس سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ بالکل شفاعت، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنچو یاسمین راشد صاحبہ، ہم ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو اس پروسیس کے حوالے سے بتائے گا وہ جو مرحلہ جو آج شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مومر افراد کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو لوگ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان سب کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ مہربانی کر کے آپ 1166 کے اوپر اپنے ID کارڈ نمبر جو ہے وہ انٹر کریں تاکہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے، اور پھر رجسٹریشن کے مطابق آپ کو آپ کا ہسپتال جو ہے جو قریب ترین ہسپتال ہوگا اس کا پتہ دے دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوا سکیں، اور لوگوں کو آلریڈی انفارمیشن دے دی گئی ہے۔ لوگ مجھے اپروچ بھی کر رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب رجسٹر ہوئے ہیں تو کل کی تاریخ آن ورڈز لوگوں کو ٹائم ملنا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کے لیے، ہمارے سینئر سٹیزنز کے لیے، وہ سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں پریشانی انہی لوگوں کے بارے میں۔ تو وہ باقاعدہ رجسٹریشن کریں گے، ان کا نمبر جو ہے وہ وہاں سے سینٹرلی انرول ہو جائیں گے، وہ نمبر جو ہے ان کو آ جائے گا، اس نمبر کے بیسس پہ ان کو باقاعدہ بتایا جائے گا کس اسپتال سے آپ نے جا کے ویکسین لگوانی ہے، اور وہاں سے جا کے وہ اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے، ویکسین لگوانے کے بعد بھی کیا کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر ضروری ہے، اور اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ابھی ویکسین لگنے لگی ہے 2 ڈوز میں لگے گی، ایک اب لگے گی اور پھر ایک کسی دن کے بعد، تقریباً 3 ہفتے کے بعد دوبارہ لگے گی۔ جب تک آپ کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز نہیں بنے گی تو آپ کی قوت مدافعت بھی نہیں بنتی، تو قوت مدافعت کو وقت لگتا ہے بننے میں، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کو حفاظتی تدابیریں پھر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ حفاظتی تدابیریں اس لیے اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ایک تو میوٹنٹ سٹرینز بھی آنے شروع ہو گئے۔ یہ ویکسین لگنے سے اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اس کے ساتھ آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر یہ لگے بھی تو اس کی شدت کبھی بھی اتنی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو حفاظتی تدابیریں بالکل نہیں چھوڑنی، ماسک پہننے رکھنا ہے، طرز زندگی کا ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، آج 1.25 سال ہو گیا کرونا کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور بڑی بڑی آپ کو پتہ ہے کہ طاقتیں جو کہتے تھے بہت بڑے بڑے ویسٹرن پاورز تھے، ان کے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اس وبا کے سامنے۔ تو مہربانی کر کے ہم جتنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں گے اتنا پاکستان میں بچت رہے گی۔ تو اس لیے نہ صرف آپ نے ماسک پہننا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا، منہ کو بار بار نہیں چھوا کریں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ڈسٹنس ضرور رکھیے۔ اور ماسک پہننے کا میں آپ کو بتاؤں کہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو 90% چانسز یہ ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بیماری نہیں لگے گی۔ صحیح۔ اچھا میں یہ بھی بتائے گا کیونکہ آج NCOC کا ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب اسکولوں کے حوالے سے کیا کیا جائے، کیونکہ جو کورونا کا اسپریڈ بڑھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں وہ کافی تشویشناک بات ہے۔ تو کیا تعلیمی اداروں کو پہلے کی طرح چند روز کے لیے پابند کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے صوبے میں؟ دیکھیے جی، ساری سچویشن کو دوبارہ ریویو کریں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر روز تقریباً NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ساری فگرز جو ہیں شیئر ہوتی ہیں، ڈیٹا شیئر ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے نیچرلی آنکھیں بند کر کے تو نہیں رکھیں گے، ہمیں پھر کوئی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ اور لوگوں کو میں بار بار وارننگ اسی بات کی دیتی ہوں کہ دیکھیں، پاکستان ایک غریب ملک ہے،
اور پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ معیشت چلتی رہنی چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو دھاڑی دار ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر یہ جب سٹورز بند شروع ہو جائیں, یہ ساری جو ہماری وہ جگہیں جو ملازمتیں دیتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہو جائیں گی, تو نقصان دہاڑی دار کا ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہ آپ اس کو خدمت خلق سمجھا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو اگر بچا سکیں اس وبا سے تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے. آپ ماسک پہن کے رکھیے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ پریکٹس کریں, ورنہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وبا کہیں گئی نہیں ہے, دنیا میں بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسی وائرس ہے جو بہت جلدی میوٹیٹ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے, اور میوٹیشنز کا بھی ہمیں خدشہ ہے. تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ میں تو آپ کے پروگرام کی وسادت سے آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہ تو آپ صبح سے ہی بار بار دہرائیں گے تو لوگ شاید آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے, اور حفاظتی تدابیریں جو ہیں ان کو اختیار کریں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بار بار معیشت کا پہیہ روکا جائے. اس کا بہت بڑا نقصان ملک کو بھی ہوتا ہے. اور بہت شکریہ جی. ڈاکٹر یاسمین ہمارے ساتھ موجود تھی, اور جیسے کہ میں SOPs کے حوالے سے روز بات کر رہی ہوں, اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس حوالے سے. اب دیکھیں جب ڈاکٹرز آپ کے لٹرلی ترلے منتیں کرنے پر آ جائیں تو یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گل وسوار ہو گئی ہے, تو اب ہمیں خیال رکھنا پڑے گا مزید. اور ضروری شفاعت جیسے لوگوں کو کہنا کہ ہم نے ویکسین لگوا لی تو بس اب آزاد ہے, نہ ہم نے ماسک پہننا ہے, ہم لوگوں سے جفیاں بھی ڈالیں, ہم کچھ بھی کرتے پھریں, کرونا میں کچھ نہیں کہے گا. بالکل جی, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرونا ویکسین ہے یہ ایک عارضی ایک کنٹرول ہے, ایک عارضی سدباب ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. تو باقی حکومت بھی جو ہے غریب ملک کی غریب حکومت ہے جی. حکومت بھی ایک حد تک کہ آپ پہ محض کیا کر سکتی ہے, قانون بنا سکتی ہے, جرمانے لگا سکتی ہے, آپ کو رسی سے باندھ تو نہیں سکتی. تو وہ آپ نے کام جو ہے جرمانے شفاعت ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جرمانہ تو لگانا پڑے گا ورنہ نہیں سدھریں گے. لگائیں گے جرمانے, کوئی سن کون رہا ہے بات کو. بات یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہی لوگ ہم نے نہیں کرنا. جو یہاں پہ ماسک نہیں لگا رہے تھے نا, یہ ذرا صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی چلے جانا تو وہاں پہ ماسک ان کو لگانا پڑتا ہے, کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کو پڑے گا ہیوی فائن. تو یہی آپ یہاں پہ بھی کریں, آپ یہاں پہ لگائیں فائن, تاکہ لوگ یہاں پہ لٹرلی بندے کا پتر بن کے رہیں, تاکہ یہ جو کرونا ہے نا اس پہ کسی طریقے سے کنٹرول کر. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Leg Helonic Disney